السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں ہوں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچر سیل. اور اردو ادب سے متعلق جو ویڈیوز کا سلسلہ میں نے شروع کیا تھا اس میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہم قصیدہ کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ قصیدہ کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف، اس کے اقسام اور اس کے سے متعلق جو مختلف طرح کی جانکاریاں ہم حاصل کریں گے. ٹھیک ہے، آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک مرتبہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. ٹھیک ہے، اور بیل کا جو بٹن ہے اسے بھی دبا دیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ ملتا رہے. ٹھیک ہے دوستو، تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. قصیدہ کی تعریف و ارتقاء. تعریف کیا ہے؟ قصیدہ اس صنف سخن کو کہتے ہیں جس میں مدح یا ذم کا پہلو شامل ہو. جس میں مدح یا ذم کا پہلو شامل ہو. یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، تھوڑی سی ٹائپنگ مسٹیک رہ ہی جاتی ہے کہیں نہ کہیں. قصیدہ اس صنف سخن کو کہتے ہیں جس میں مدح یا ذم کا پہلو شامل ہو. ٹھیک ہے، یعنی اس میں مدح بھی ہو سکتی ہے اور ذم یعنی ہجو بھی ہو سکتا ہے. تو اسی طرح سے آگے چل کر کے پھر اس کے مدحیہ قصیدے اور ہجویہ قصیدے کی تقسیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں مدح بھی ہو اور ذم بھی شامل ہو. مدح بھی کر سکتے ہیں آپ اور ذم بھی یعنی برائی بھی ہو سکتی ہے، ہجو بھی ہو سکتی ہے. قصیدہ عربی زبان کی مقبول صنف سخن ہے، اور عربی سے فارسی زبان کے راستے اردو میں داخل ہوئی ہے. تو قصیدہ جو ہے یہ عربی زبان و ادب کی پسندیدہ صنف سخن رہی ہے، اور قصیدہ عربی میں ہوا کرتی تھی، پھر عربی سے فارسی زبان و ادب میں آئی، پھر فارسی کے راستے سے اردو ادب میں داخل ہوئی. ٹھیک ہے، فارسی قصیدہ گوئی میں جو ہے انوری، خاقانی، ظہیر، فاریابی قابل ذکر ہیں. یہ فارسی کے بہترین قصیدہ گو شعراء ہیں. کون کون ہے یہ؟ انوری، خاقانی، ظہیر، فاریابی قابل ذکر ہے. تو اردو میں سودا، ذوق اور غالب کا اہم حصہ ہے. یعنی اردو کے اندر جو ہے قصیدہ گو جو شعراء مانے جاتے ہیں وہ سودا ہے، ذوق اور غالب. ٹھیک ہے، یہ تین شعراء جو ہے اہم مانے جاتے ہیں. اسی طریقے سے قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جو عربی مادہ قصد سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے ارادہ کرنا. قصیدہ کا مادہ کیا ہے، کس لفظ سے وہ نکلا ہے؟ یہ قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں. اس کے بعد کے تمام اشعار کے دوسرے مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں یا صرف ہم قافیہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ قصیدے کی بناوٹ کیسی ہوتی ہے. تو قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں گے، پہلے مصرے. اس کے بعد دوسرے مصرے کے اس کے تمام اشعار کا جو دوسرا مصرع ہوگا صرف وہ ہم قافیہ ہوگا، ہم قافیہ اور ہم ردیف دونوں ہوگا، یا صرف ہم قافیہ ہوگا. ٹھیک ہے، قافیہ اور ردیف کیا ہے ہم نے اس سے پہلے اس کا تذکرہ کر لیا. قصیدے میں مضامین یا خیالات مسلسل اور مربوط ہوتے ہیں، ہے نا. یہ ہے کہ قصیدے کے اندر کسی بھی مضمون کو تسلسل کے ساتھ مربوط انداز میں پیش کیا جاتا ہے. یہ اور غزل کے اندر ہم نے بتایا تھا غزل و قصیدے کا فرق یہی ہے کہ غزل کے اندر جو ہے اس کے سارے اشعار جو ہوتے ہیں وہ مختلف المعنی ہوتے ہیں اور معنوی اعتبار سے ایک مکمل ہوتے ہیں، لیکن قصیدہ جو پورا ایک مفہوم میں اس پہ ہوتا ہے، ایک معنی کو بیان کرتا ہے، مسلسل ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے، کسی ایک مفہوم پہ. قصیدہ صرف تعریف و توصیف تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ ہجویہ مضامین بھی قصیدے میں لکھے گئے ہیں، اور نعت و منقبت، تاریخی حقائق وغیرہ پر بھی قصیدے لکھے گئے ہیں. مدحیہ بھی ہیں، ہجویہ بھی ہیں، نعت و منقبت بھی لکھے گئے ہیں قصیدے کے اندر، اور تاریخی حقائق کو بھی قصیدے کے اندر پیش کیا گیا ہے. تو کیا کہ قصیدے کے مضامین یہ بھی ہو سکتے ہیں، مدح، ذم، ہجو، نعت، منقبت، تاریخی حقائق وغیرہ، ان تمام مضامین پہ قصیدے موجود ہیں. قصیدے میں ایک سے زائد مطلع ہو سکتا ہے نا. قصیدہ جو ہوگا اس میں ایک سے زائد مطلع ہو سکتا ہے. طویل قصیدوں میں مطلعوں کی تعداد 4 اور 5 بھی ہو سکتی ہے. دو مطلعوں کے قصیدوں کو ذو مطلعین اور 2 سے زائد مطلعوں کے قصیدے کو ذو المطالع کہا جاتا ہے. یہ ہے نا. عموماً جو ہم غزل کہتے ہیں اس میں ایک مطلع ہوتا ہے، اس قصیدہ جو ہوتا ہے اس میں مطلع ہوتا ہے. پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر قصیدے لمبے ہیں تو اس میں 4-5 مطالع بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر 2 مطلع ہے تو اس قصیدہ کو ہم ذو مطلعین کہتے ہیں، اور اگر 2 سے زائد مطلع اس قصیدے کے اندر ہے تو اس کو ذو المطالع کہتے ہیں. یہ نام ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے قصیدے کے اشعار کی تعداد. کہ قصیدے کے اندر
اشعار کی تعداد کتنی ہونی چاہیے، کتنے اشعار ہو سکتے ہیں قصیدے کے اندر. تو قصیدہ میں کم سے کم اشعار کی تعداد کسی نے 7، کسی نے 12، کسی نے 15، کسی نے 25 تک بتائی ہے. یعنی جبکہ زیادہ سے زیادہ کی تعداد کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن بعض نے 120 سے 200 تک بتائی ہے. یعنی کہ قصیدے کے جو اشعار ہوں گے اس کے بارے میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کسی بھی چیز کے اندر کوئی متعین خیال نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کم سے کم 7 تو ہونی چاہیے، کیونکہ سب سے کم تعداد 7 کی بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو کسی نے کم سے کم کی تعداد 7، 12، 15 اور 25 تک بتائی ہے، اور زیادہ سے زیادہ کے بارے میں عام خیال ہے کہ کوئی حد نہیں ہے، لمبی سے لمبی ہو سکتی ہے، لیکن بعض لوگوں نے 120 سے 200 تک اشعار بتائے ہیں. اتنے لمبے قصیدے ہو سکتے ہیں. تو یہ تعداد یاد رکھیں گے، ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے نا، کہ کم سے کم تعداد کتنے ہوں، زیادہ سے زیادہ کتنے ہوں، ہو سکتا ہے 2-4 قول آ جائے اس میں سے. اچھا، قصیدے کے عناصر کیا کیا ہیں؟ تشبیب، گریز، مدح، مدعا، دعا اور خاتمہ، یہ سب قصیدے کے اجزائے ترکیبی ہیں. اب اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم نے UGC وغیرہ کے ایگزام میں دیکھا ہے کہ آپ کو مرثیے کے اجزائے ترکیبی، قصیدے کے اجزائے ترکیبی پوچھ لیے جاتے ہیں، کبھی کبھی ان کی تعریف بھی پوچھ لی جاتی ہے. چلیے ہم تھوڑا سا اس میں بتا دیتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. تشبیب کیا ہوتا ہے؟ جب شاعر قصیدہ کہنا شروع کرتا ہے تو قصیدہ کے اندر جو تمہیدی بات ہوتا ہے وہ تشبیب کے اندر بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو قصیدہ کسی کی تعریف میں ہے یا ذم میں ہے، تو جو مدح یا ذم کا جو موضوع ہے اس کو باضابطہ شروع کرنے سے پہلے وہ تشبیب کہ اشعار کہتا ہے. تشبیب کیسا ہو سکتا ہے؟ نیچے آ رہا ہے، اس میں کوئی عشقیہ مضمون بیان کیا جائے، حالیہ. یہ تشبیب کی 4 قسمیں ہیں، دیکھ لیں، بہاریہ ہے نا، عشقیہ، حالیہ اور فخریہ. یہ سارے مضامین وہ تشبیب کے اندر پیش کر سکتا ہے نا. یعنی کوئی کسی بہاریہ مضامین کے اندر کچھ ایسا مضمون پیش کر دے ہے نا جس میں کیا نام ہے، موسم بہار وغیرہ سے متعلق ہو. عشقیہ کے اندر کوئی عشقیہ مضامین پیش کرے شاعر، یا حالیہ حالت اور کسی حال سے متعلق کوئی مضمون پیش کر دے، کرنٹ سچویشن سے متعلق کوئی مضمون پیش کر دے. یا فخریہ، فخر اپنے یا کسی اور چیز کے فخر کے بارے میں کوئی مضامین پیش کرے. یہ سارے مضامین تشبیب کے اندر باندھے جا سکتے ہیں. اب یہ دیکھیے کیا تشبیب قصیدہ کا تمہید ہوتا ہے، گویا کہ وہ قصیدہ کا آغاز کر رہا ہے تو اس میں وہ جو پہلا اشعار ہوتے ہیں وہ تشبیب کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس تشبیب سے وہ گریز کرتا ہے. گریز تشبیب اور مدح کے درمیان کا ربط ہوتا ہے، یعنی گویا کہ اب جو تشبیب کا موضوع اس سے وہ گریز کر کے مدح کی طرف جانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک آدھ اشعار جو لاتا ہے وہ گریز کے اشعار کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد مدح بھی کرتا ہے. پھر اس کا تیسرا ہو گیا، آپ کو تشبیب ہو گیا، گریز ہو گیا، مدح ہو گیا. مدح وہ جو مدح ہے، یا پھر ضم ہے تو ضم بھی ہو سکتا ہے اس کی جگہ. تو مدح یا ضم جو وہ کرتا ہے. ہاں، تو مدح میں کیا کرتا ہے؟ مدح میں حفظ مراتب کو ملحوظ رکھنا چاہیے، ممدوح کے رتبے اور اس کی حیثیت کے مطابق مدح کی جانی چاہیے، ہے نا. یہ ہے کہ مدح کا بیان کرتے وقت اس کا دھیان رکھیں کہ وہ کون ہے اور اس کی مدح کیسے کی جانی چاہیے. اس کے بعد مدعا. اب اگر درباری شاعری ہوا کرتی تھی تو مدح کرنے کے بعد اپنا مدعا پیش کرتے تھے، یعنی انہیں کیا چاہیے. ایک طرح سے اشعار میں بادشاہ کی طرف سے انعام و اکرام کے خواہش مند ہے، یا تو اس طرح سے وہ ایک طرح سے مطالبہ ہی ہوتا تھا. اور تو وہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی اپنے اشعار کے ذریعے پیش کرتے ہیں مدعا. اس کا دعا اور خاتمہ، لاسٹ میں جو ہے بادشاہ وقت ہے تو ان کے لیے کچھ دعائیہ اشعار کہا، اس کا پھر خاتمہ پیش کر کے قصیدہ کا اختتام. تو یہ اجزائے ترکیب ہے: تشبیب، گریز، مدح، مدعا، دعا اور خاتمہ. اس کو یاد کر لیں. اب کہہ رہے ہیں قصیدے کے اقسام کیا کیا ہیں، کتنے طرح کے قصیدے ہوتے ہیں. حیت کے لحاظ سے قصیدے کی 2 قسمیں ہیں. حیت کے لحاظ سے خطابیہ اور تمہیدیہ. خطابیہ کیا ہے؟ اس قصیدے میں تشبیب کا التزام نہیں ہوتا ہے اور سیدھے شاعر مدح شروع کر دیتا ہے. خطاب یعنی خطابیہ انداز میں یعنی ڈائریکٹ جو ہے، جو مقصد ہے، جو مدح ہے وہ شاعر کی مدح شروع کر دیتا ہے. کوئی تمہید امید نہیں ہوتی، کوئی تشبیب وغیرہ نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو قصیدے ہوتے ہیں وہ خطابیہ قصیدے کہلائیں گے. اور دوسری کیا ہے؟ تمہیدیہ جو قصیدہ ہوگا اس میں شاعر اپنے فن کا مظاہرہ دکھاتا ہے. ٹھیک ہے، اور تشبیب کے اندر مختلف نوع مضامین کو اپنی دلچسپی کے مطابق پیش کرتا ہے. یعنی اس میں تمہید کے اندر وہ تشبیب پیش کرتا ہے اور تشبیب کے اندر
اپنے فن کا مظاہرہ دکھاتا ہے، اپنے قادر الکلامی کو دکھاتا ہے، یا کوئی بھی مختلف قسم کے مضامین کو اپنی دلچسپی کے مطابق چنتا ہے، پھر اس کو پیش کرتا ہے، تو یہ تشویق کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد گریز کر کر کے پھر مدح کی طرف آتا ہے، تو یہ تمہیدیہ کہلاتا ہے. تو حیت کے اعتبار سے دو ہو گئی، خطابیہ اور تمہیدیہ. ٹھیک ہے. قصیدے کے موضوعات، اس سے پہلے میں نے بتا دیا تھا حالانکہ اوپر، دیکھ لیں قصیدے کے موضوعات کیا کیا ہو سکتے ہیں. ابتدائی دور میں قصائد جو ہے، قصائد مثنویوں میں شامل رہتے تھے. مثنوی ایک آئے گا، خاص طور پہ دکنی شعراء میں مثنوی نگاری سے خاص شغف ملتا ہے. انہوں نے مثنوی کے عنوانات میں قصیدے کو بھی شامل کر لیا اور مثنوی میں ہی مدحیہ اشعار کو پیش کیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ ابتدائی دور جو تھا اردو ادب یا اردو شاعری کا، اس میں قصائد جو ہے الگ نہیں تھے. جو مثنوی لکھتے تھے بڑے بڑے شعراء، تو مثنوی کے اندر ہی قصائد بھی شامل ہوا کرتے تھے. مثنوی لکھی، اسی مثنوی کے اندر مدحیہ اشعار کو شامل کر دیا، تو اب وہ جو ہے قصائد بھی اسی کے اندر شامل ہو گئے. ٹھیک ہے. بعد میں چل کر کے قصائد جو ہے الگ ہوئے، اور یہ جو ہے قصائد مثنوی کے اندر جو شامل ہوا کرتے تھے، یہ خاص طور سے آپ کو دکنی اشعار کے اندر ملتے ہیں. دکنی شعراء جو ہے مثنوی نگاری میں کافی اہم رول ادا کیا ہے، اور بہت دلچسپی لی انہوں نے، اور بہت سے مثنویاں لکھی ہیں. تو ان مثنویوں کے اندر ہی جو ہے مدحیہ اشعار شامل کر دیتے تھے، جو قصیدے ہوا کرتے تھے. ایک طرح سے قصیدہ مطلب تعریف ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ دکنی شعراء کے اندر ملتا ہے کہ ابتدائی دور میں قصائد مثنویوں میں شامل رہتے تھے. اچھا، قصیدے میں بہاریہ یا عشقیہ مضامین کے علاوہ مختلف موضوعات سے متعلق خیالات کو رقم کیا جا سکتا ہے، بیان کیا جا سکتا ہے. یہ پہلے آ چکا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، قصیدے کو مضامین اور موضوعات کے لحاظ سے 4 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. اب دیکھ لیجیے، ادھر تو ہم نے کیا تھا، قصیدے کی حیت کے اعتبار سے اس کی 2 قسمیں، خطابیہ اور تمہیدیہ، اور موضوع کے اعتبار سے قصیدے کی ہم 4 قسمیں کر سکتے ہیں. نمبر 1 مدحیہ، نمبر 2 ہجوئیہ، نمبر 1، یہ نمبرنگ تھوڑی سی عجیب سے ہے، یہاں ہونا چاہیے. خیر، مدحیہ، ہجوئیہ، وعظیہ اور بیانیہ. ٹھیک ہے. یہ 4 مضامین کے اعتبار سے اس کی 4 قسمیں ہیں. وعظیہ میں پند و نصائح. اب دیکھیے، مدحیہ میں تعریف، ہجویہ میں ہجو برائی، وعظیہ میں پند و نصائح اخلاق و آداب کو شاعر پیش کرتا ہے، واعظ کرتا ہے. اور بیانیہ میں کیا کرتا ہے، چونکہ یہ واعظ کے لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے، بیانیہ میں کیا کرتا ہے، حالات حاضرہ، سماجی، تہذیبی اور معاشرتی مسائل کو بیان کرتا ہے. جو بھی حالات حاضرہ میں ہیں، سماجی، تہذیبی، معاشرتی جو مسائل ہیں، ان کو وہ بیان کرتا ہے. تو یہ بیانیہ کہلاتا ہے. تو یہ 4 قسمیں ہیں، مدحیہ، ہجویہ، واعظیہ اور بیانیہ. ٹھیک ہے. قصیدے کی ایک مزید قسم ہے جس کو دعائیہ قصیدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک دعائیہ قصیدہ. ٹھیک ہے. دعائیہ قصیدہ، اس میں شاعر ابتدائی سے اپنے ممدوح کے حق میں دعائیہ انداز اختیار کرتا ہے، اور یہ سلسلہ آخری تک رہتا ہے. اس میں تشبیہ و گریز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم دعائیہ قصیدہ کہتے ہیں، ہے نا. دعائیہ انداز میں وہ ممدوح کی تعریف بھی کرتا رہتا ہے اور ممدوح کے لیے دعا کرتا رہتا ہے. جس قصیدے میں تشبیہ ہو وہ مشبب، اور جس میں تشبیہ نہ ہو وہ مقتضب کہلاتا ہے. یہ بھی ہے، یعنی وہ قصیدہ مشبب جس میں تشبیہ بیان کیا ہوگا اس کو مشبب کہیں گے، اور ایسا قصیدہ جس میں تشبیہ نہ ہو اس کو مقتضب کے لفظ سے بولتے ہیں ہم، کہ یہ مقتضب ہو، قصیدہ مقتضب ہے، یعنی تشبیہ اس کے اندر نہیں ہے. تو یہ نام ہے، آپ اس کو یاد کر لیں. ٹھیک ہے. تاکہ اس طرح کا کچھ سوال آئے تو آپ اس کو کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا، مرزا غالب ابراہیم ذوق کو پورا شاعر اور شاہ نصیر کو ادھورا شاعر کہتے تھے. یہ ہے، دیکھ لیجیے، یہ ایک ہم نے دیکھ لیں مرزا غالب ابراہیم ذوق کو. ہاں، یہ اصل مرزا غالب کے بارے میں نے ایک خیال یہ تھا کہ جو شاعر قصیدہ نہ کہہ سکے وہ شاعر کیسا ہو سکتا ہے. اچھا، ابراہیم ذوق جو اچھے قصیدہ گو شاعر تھے، اس لیے مرزا غالب جو ہے ابراہیم ذوق کو پورا شاعر اور شاہ نصیر کو ادھورا شاعر کہتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ یہاں رکھ سکتے ہیں دھیان. سوال اس طرح سے آ سکتا ہے کہ ادھورا شاعر کس کو کہا گیا؟ شاہ نصیر کو ادھورا شاعر کس نے کہا ہے؟ غالب نے، ہے نا. پورا شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ کہا گیا پورا شاعر ابراہیم ذوق کو کہا گیا. یا پھر ابراہیم ذوق کو پورا شاعر کس نے کہا؟ غالب نے کہا. اس طرح سے سوالات بن سکتے ہیں. تو ہم نے جو یہ طریقہ اختیار کیے ہیں وہ تو صرف ایک طرح سے نوٹس کریٹ کرنے کے طریقے کو اختیار کیا ہے، اور سوال جواب کی شکل میں اگر ہم کریٹ کرتے تو بات بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، اور یہ
اس وجہ سے ہم نے سوال کو چھوڑ رکھا ہے. سوال آپ خود سے ارینج کر سکتے ہیں دیکھ کر کے. دکنی شاعر نصرتی نے اپنے ایک ہم عصر شاعر ہاشمی کی ہجوم اشعار کہے تھے. یہ بھی ایک انفارمیشن ہے، دھیان رکھیں کہ دکنی شاعر نصرتی نے اپنے معاصر، وہ کون سا شاعر ہے معاصر جس نے اپنے معاصر شاعر کی ہجو کی، ٹھیک ہے، ہاشمی کی ہجو کی کس نے؟ نصرتی نے، ٹھیک ہے. اچھا، اردو میں قصیدہ نگاری کا آغاز و ارتقاء. اردو میں قصیدہ نگاری کا آغاز کب سے ہوا، کیسے ہوا؟ بہمنی دور میں دکنی قصائد، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ قصیدہ مثنوی کی شکل میں موجود تھا، یعنی شعراء مثنوی کے اندر مدحیہ اشعار شامل کرتے تھے جو قصائد کی اولین شکل ہے، اگرچہ وہ قصیدے کی موجودہ حیت میں نہیں ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، جو قصیدے کی موجودہ حیت ہے وہ اس زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قصیدے جو ہے وہ مثنوی کے اندر شامل ہوا کرتے تھے، اس میں مثنوی کے انداز میں ہی مدحیہ اشعار شامل کر دیتے تھے، اور جو قصائد کے اولین نمونے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہہ رہے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں سلطان علاء الدین بہمنی کے شان میں قصیدہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ فخر الدین نظامی کے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ یہ کافی پرانی دکنی مثنوی ہے، اس کے اندر بھی جو مدحیہ اشعار ملتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دوستو یہ رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی. پھر نئے ویڈیو میں ملتے ہیں، قصیدے کے سے متعلق ایک دوسری ویڈیو بھی بنائیں گے جس میں قطب شاہی اور آگے جو ہے کی چیزوں کو بیان کریں گے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر جلدی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو، اور اس ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں کو بتائیں، اور پڑھائی پہ توجہ دیں، جم کے تیاری کریں، بہترین سے تیاری کریں. اوکے، اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں. اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.